صرف یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ حدیث اور سنت یہ دونوں الگ الگ ہیں، اور کبھی کبھی اجتماع بھی ہو جاتا ہے۔ ایک ہی بات، ایک ہی چیز سنت بھی ہے، حدیث بھی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز سنت ہے، حدیث نہیں ہے۔ یہ پوری تفصیل آ چکی ہے، اور یہ اس لیے سمجھا رہے ہیں، اور یہ اتنی لمبی گفتگو کئی ہفتوں سے اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمارے سماج میں، معاشرے میں کچھ فتنہ پرداز لوگ ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو بہکا کر کے وہ راہ راست سے ہٹا کر کے گمراہی کے دلدل میں دھسا رہے ہیں۔ ہمارا ایک نوجوان صبح صحیح طرح سے نماز پڑھتا ہے، لیکن شام ہوتے ہوتے اس کا انداز بدل جاتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اس نوجوان کے آگے دلیل نہیں ہے، اس نے کسی مدرسے میں پڑھا نہیں، دین پڑھا نہیں، اور کوئی آ کر کے اس سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ حدیث میں ہے۔ اب جو وہ کر رہا ہے اس پر بھی حدیث ہے، وہ کون بتائے گا؟ اب وہ تو پڑھا نہیں جو خود سمجھ لے کہ ہاں یہ بھی حدیث میں ہے، لیکن اگلا آدمی آ کر کے اس کو گوگل پہ سرچ کر کے دکھاتا ہے دیکھو یہ حدیث میں ہے، فلاں نمبر اس کا حدیث نمبر ہے۔ اب جیسے ہی اس کو بتاتا ہے تو اس کا دماغ ٹنک جاتا ہے کہ بات تو صحیح ہے، حدیث میں تو ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھا رہا ہوں کیونکہ ہمارے سامنے بہت سے نوجوان آتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے۔ کئی مرتبہ، کبھی کبھی دن میں 2 2 3 3 مرتبہ لوگ آ جاتے ہیں، بیچارے پریشان ہوتے ہیں، کیا کریں، وہ کہاں جائیں، ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے، تو اس طرح وہ فتنہ برپا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے پوری تفصیل آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ یہ باتیں رکھی ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ دلیل کیا ہے، سنت کیا ہے، حدیث کیا ہے۔ اب بس ایک ہی چیز، اچھا یہ بہت موٹی بات ہے، سمجھنے والی ہے۔ کوئی بیمار ہے، لکھنؤ سے دکھا کر کے آیا ہے، جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے، اس کو دکھا کے آیا ہے، اس نے نسخہ لکھا ہے، دوائیں خریدی میڈیکل سے، اور وہ اس کے نسخے کے مطابق اپنا علاج کر رہا ہے۔ اب ایک آدمی جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے یہ ڈاکٹر نہیں ہے، اور وہ خود بھی کہہ رہا میں ڈاکٹر نہیں ہوں، اور وہ آ کر کے آپ سے کہتا ہے ارے یہ دوائیں کہاں استعمال کر رہے، چکر پڑے ہو تم ایسا کرو، یہ ٹیبلٹ لے لو، وہ ٹیبلٹ لے لو۔ میرے بھائی بتاؤ، کیا آپ اس ڈاکٹر کا نسخہ چھوڑ کر کے جو ڈاکٹر نہیں اس کی بات مان لو گے؟ مطلب بہت موٹی سی بات ہے، سمپل بات ایک دم۔ کوئی بیمار ہے، لکھنؤ سے دکھا کر کے آیا ہے، اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے اس کا نسخہ تجویز کیا، دوائیں لکھی، اور وہ دوائیں لکھنے کے بعد آپ نے میڈیکل سے خریدی، آپ کا علاج چل رہا ہے، فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ لیکن ایک جو ڈاکٹر نہیں ہے، جاہل ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، محلے کا ہے، وہ آ کر کے آپ سے کہتا ہے کہاں اس ڈاکٹر چکر پڑے ہو، بتاؤ تم نے پیسہ بھی برباد کیا، لکھنؤ بھی گئے، تم ایسا کرو ہم بھی تو بتا رہے ہیں 1 2 ٹیبلٹ یہ خرید کے کھا لو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو کوئی تیار ہوگا؟ نہیں تیار ہوگا۔ تو پھر دین میں کیوں تیار ہو جاتے ہو؟ آپ دین کے مطابق نماز پڑھ رہے تھے، دین کے مطابق عمل کر رہے تھے، قرآن و سنت پر چل رہے تھے، لیکن ایک جو عالم بھی نہیں ہے، جس کو پتا، ایک حدیث یاد نہیں، جس کو ایک حدیث یاد نہیں، کھجور بیچ رہا ہے، سرما بیچ رہا ہے، امرود بیچ رہا ہے، چپل جوتے بیچ رہا ہے، کپڑے بیچ رہا ہے، عالم نہیں ہے، اس کو قرآن کے بارے میں کچھ پتا نہیں، ایک آیت کا ترجمہ نہیں کر سکتا ہے، عربی کے ایک لفظ کا مطلب نہیں بتا سکتا ہے، وہ صرف کسی حدیث کا ترجمہ لا کے پیش کر دیتا ہے آپ کے سامنے، آپ نے کہا ہاں ہاں حدیث میں تو ہے۔ اب وہ آپ جو کرتے آ رہے تھے اس کو چھوڑ کر کے آپ نے اس کی بات مان لی۔ ہے تعجب کی بات کہ نہیں؟ یہ بتائیے، دین اتنا سستا ہو گیا ہے، یعنی دین کی کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ ابھی مقدمہ ہو جائے، آپ وکیل کر کے تب اپنا مقدمہ لڑیں گے، خود جا کے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر سے علاج کراتے ہیں، لیکن دین آپ خود ہی عمل کریں گے، اپنے آپ سمجھیں گے دین کو۔ وہاں ضرورت نہیں علماء کی، وہاں ضرورت نہیں فقہا کی، وہاں ضرورت نہیں جو قرآن کو سمجھانے والے ماہر ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ بس یہی بات سمجھنی ہے۔ تو میں گزشتہ 3 4 ہفتوں سے جو باتیں عرض کر رہا تھا، انشاءاللہ آج اس بارے میں آخری گفتگو ہوگی، لیکن شروع سے ہم آپ کو کچھ باتیں، موٹی موٹی باتیں بتاتے چلے۔ سب سے پہلی بات تو یاد ہوگی آپ کو، حدیث کس کو کہتے ہیں؟ یاد ہے؟ حدیث 4 چیزوں کا نام۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں کوئی بات ارشاد فرمائی ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کوئی کام کیا ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہو اور آپ نے اس پر نکیر نہ فرمائی ہو، یا اسی طرح وہ چیزیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ خاص مطلب جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے اجازت دی ہے، خاصۃ لک، آپ کے لیے صرف اجازت ہے کہ 4 کی حد بندی نہیں نکاح میں، آپ جتنے چاہیں نکاح کریں، لیکن کیا امتی کو اجازت ہے؟ نہیں۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ،
4 کر سکتے ہو، بس اس سے زیادہ نہیں. یہ قرآن نے تحدید کر دی امتی کے لیے، لیکن نبی کے لیے کوئی حد نہیں ہے. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک ایسے تھے کہ دونوں دانتوں کے درمیان میں فصل تھا، آپ کا قد ایسا تھا، آپ کا رنگ ایسا تھا، آپ کی ہتھیلیاں ایسی تھی. تو یہ وہ چیزیں جو بیان کی گئی ہیں حدیث میں ہے، وہ حدیث تو ہے لیکن سنت نہیں ہے. تو یہ 4 چیزوں کا نام حدیث. اور سنت صرف وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے چلنے کے لیے طریقہ جاری فرمایا ہے. یہ حضرات خلفائے راشدین نے جو اپنے دور خلافت میں احکام امت کے لیے صادر فرمائے ہیں وہ سنت ہے. انہی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی. یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ حضور نے حدیثی نہیں کہا ہے، یہ نہیں کہا علیکم بحدیثی، بلکہ چیلنج ہے کسی کتاب کی کسی روایت کے اندر کوئی دکھا دے جس میں ہو علیکم بحدیثی، کہ میری حدیث پر عمل کرنا مضبوطی سے پکڑنا نہیں. سنتی ملے گا آپ کو. مشکات شریف میں 6 حدیثیں آئی ہیں بخاری و مسلم کی. 6 حدیثوں کے اندر سنتی کا لفظ ہے. من تمسک بسنتی عند فساد امتی، فرمایا میری امت کے بگاڑ کے وقت جو میری سنت کو پکڑے رہے گا، تھامے رہے گا، فلہو اجر 100 شہید، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. دیکھو یہاں بھی سنت، حدیث نہیں سنت کا لفظ ملے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ ہر حدیث سنت نہیں ہوتی ہے، اور اس کی مثالیں میں بہت ساری آپ کو دے چکا ہوں، بتا چکا ہوں، پیچھے آ چکی ہوں حدیثیں. اچھا اب ایک چیز اور بھی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت مبارکہ میں ارشاد فرمایا علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. وسنت الخلفاء الراشدین، اور میرے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان خلفاء کی سنت کو بھی لازم پکڑو. حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے فیصلے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ خلفاء کے فیصلے کو سنت کہہ رہے ہیں. اب ایک فرقہ اٹھا، اس نے کہا یہ تو بدعت عمری ہے، یعنی عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو حضور تو سنت کہہ رہے ہیں اور جناب آپ اس کو بدعت کہہ رہے ہیں، اور پھر بھی آپ حدیث والے ہیں. حدیث کے ماننے والے تو نہیں ہو سکتے، حدیث کے انکار کرنے والے آپ ہو سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں تو حضور کہہ رہے سنت اور آپ اس کو کہہ رہے بدعت. پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید آگے کیا فرمایا؟ فرمایا تمسکوا بہا، دیکھو خلفاء کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا. یہاں بہما نہیں فرمایا، یعنی یہ نہیں کہا کہ میری سنت کو بھی اور خلیفہ کی سنت کو بھی، بلکہ فرمایا خلفاء کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی جو سنت ہوگی وہ تو مسلمان تھامیں گے ہی، لیکن خلفاء کی سنت ایک آگے جماعت آئے گی، ابھی نہیں آگے آئے گی، جو صحابہ کرام کی سنت کا انکار کرے گی. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی تمسکوا بہا، صحابہ میرے خلفاء کی سنت پر جمے رہنا. اور اتنے بس نہیں کہ آگے فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ، دیکھو دانت سے کٹکٹا کے پکڑ لینا. عضو مانے کٹکٹا کے پکڑنا، نواجذ کے مانے داڑھ، داڑھوں سے خوب مضبوطی سے تھامے رہنا، یعنی مطلب یہ کہ کہیں چھوڑ نہیں دینا کسی کے بہکاوے میں. اس لیے حضور نے اتنی تاکید فرمائی حضرات خلفائے راشدین کے کیے گئے فیصلوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کے بارے میں. دوسری وجہ، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو گورنمنٹ مسلمانوں کی بنی تھی وہ نیشنل گورنمنٹ تھی، نیشنل تھی، انٹرنیشنل نہیں تھی. یعنی جو حکومت قائم ہوئی تھی حضور کے زمانے میں وہ نیشنل تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیشنل گورنمنٹ کے جو قوانین تھے وہ تو صحابہ کرام کو عام طریقے سے بتا دیا، لیکن جو انٹرنیشنل گورنمنٹ کے قوانین تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے کے سارے مسائل عام طریقے سے بیان نہیں فرمائے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی انٹرنیشنل گورنمنٹ تو ہے نہیں. وہ اگر مسائل آئیں گے تو پھر صحابہ سمجھیں گے نہیں، جب سامنے وہ مسئلہ نہیں آیا ہے تو پھر سمجھیں گے نہیں، جب سمجھیں گے تو یاد بھی نہیں رہیں گے. اس لیے وہ حضرات خلفاء پر چھوڑ دیا. اسی وجہ سے زور دیا ہے تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ. یہ انٹرنیشنل گورنمنٹ کب قائم ہوئی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. اب جب انٹرنیشنل گورنمنٹ قائم ہوتی ہے تو پھر ملک میں دوسرے مذہب والے بھی آتے ہیں، دوسری قوموں والے بھی آ کر کے آباد ہو جاتے ہیں. تو پھر اب نئے نئے مسئلے پیدا ہوں گے.
اب وہ جب نئے مسئلے پیدا ہوں گے تو پھر یہی جو خلیفہ ہوں گے وہ وہی تو فیصلہ صادر کریں گے. تو اب قانون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے قوانین نافذ فرمائے.